اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر قسم کے جاندار پیدا فرمائے ہیں۔ ان میں سے ہر جاندار کی خلقت میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ ہر جاندار کی کوئی نہ کوئی خاصیت ضرور ہے جو کہ فائدہ یا نقصان پہنچاتی ہے۔ ان لاکھوں کروڑوں اقسام کے جانوروں میں سے ایک جانور کتا بھی ہے۔ کتا عام طور پر وفا کی علامت سمجھا جاتا ہے اور یہ اپنے مالک کو دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے، مگر ہم سب کے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں کتا ہوگا اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ آخر اسلام میں کتا رکھنے کی ممانعت کیوں کی گئی، اور جب ممانعت ہی کی جانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس جاندار کو پیدا ہی کیوں فرمایا، اور مزید یہ کہ کتے کو کس طرح پیدا فرمایا گیا، یہ سب معلومات ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ دوستو، کتے کی تخلیق کے مقصد کے بارے میں اور کتے کو کیسے پیدا کیا گیا، اس بارے میں دو حکایات ہیں۔ قدیم مذہبی کتابوں کے مطابق ابلیس یعنی شیطان ایک جن تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کے باعث اسے فرشتوں میں شامل فرما لیا۔ بعد ازاں اس کی ریاضت کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ اس کائنات کا کوئی ایسا چپا، کوئی ایسا ٹکڑا نہیں تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ ان سجدوں، ان ریاضتوں اور ان عبادتوں کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ لیکن پھر ابلیس غرور کا شکار ہو گیا اور اس نے مٹی کے پتلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں سے خیر و شر کی طاقتوں کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کا آغاز ہوا۔ قدیم صحائف میں لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حقارت سے تھوک دیا۔ شیطان کے تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ناف والے مقام پر گرا۔ بعد ازاں اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھوک والی مٹی نکالنے کا حکم دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ مٹی نکالی اور حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ یہ سوراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے۔ اللہ نے ناف کی اس مٹی سے بعد ازاں کتا بنا دیا۔ قدیم صحائف کی روشنی میں کتے میں دو خصائص پائے جاتے ہیں، اور یہ دو خصلتیں اس لیے کہ یہ انسان سے محبت کرتا ہے کیونکہ یہ انسان کی مٹی سے بنا تھا، اور آج یہ انسان پر بھونکتا ہے کیونکہ اس میں شیطان کا تھوک شامل ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کتا دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جو کہ شیطان کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب شیطان کے قافلے آسمان سے اترتے ہیں تو کتے اوپر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں۔ غالباً کتے میں وفا کا عنصر اس لیے شامل ہے کہ یہ روز اول سے ہی انسان کی حفاظت کے لیے معمور کیا گیا ہے، مگر یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اس میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے تو اس کے باوجود کتے کو گھر میں رکھنے سے مسلمانوں کو کیوں منع فرمایا گیا؟ ناظرین، بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ یورپ کی تقلید میں ہمارے ہاں بھی امیر گھرانوں میں کتوں سے کھیلنا اور شوقیہ طور پر گھروں پر کتے پالنا ایک فیشن اور سٹیٹس سمبل بنتا جا رہا ہے۔ اسلام میں کتے رکھنا بالکل ہی منع نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی محدود اجازت کچھ شرائط کے تحت دی گئی ہے۔ چنانچہ کتے جو کسی ضرورت سے پالے جائیں، مثلا شکاری کتے یا کھیت اور مویشیوں وغیرہ کی حفاظت کرنے والے کتے، وہ اس حکم سے باہر ہیں۔ مشاہدے کی بات یہ ہے کہ لوگ کتوں پر تو بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں لیکن انسان کی اولاد پر خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں۔ مغرب میں تو ایسے بے شمار لوگ ہیں جو کہ مرتے وقت اپنی جائیدادیں تک کتوں کے نام کر جاتے ہیں، اور اپنے پڑوسی حتیٰ کہ اپنے بھائی تک کو بھی بھول جاتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب سے بے رخی برتتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ گزشتہ شب میں آیا تھا، لیکن گھر میں داخل نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ دروازے پر مجسمہ تھا اور گھر میں تصویروں والا پردہ تھا اور کتا بھی تھا، لہٰذا جو مجسمہ گھر میں ہے اس کا سر آپ اس طرح کٹوا دیجئے کہ وہ درخت کی شکل میں رہ جائے، اور پردہ پھاڑ کر تکیے بنا لیجئے اور کتے کو گھر سے باہر نکلوا دیجئے۔ کتوں کے بارے میں اسلامی احکامات بڑے واضح اور صاف ہیں، لیکن کچھ جدید سائنسی معلومات کے ذریعے بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے چلیں کیونکہ یہ وہ دور ہے جس میں ذہنوں میں سوالات جنم لیتے ہیں۔ ناظرین، علامہ یوسف القرضاوی نے سائنسی معلومات کو اپنی کتاب اسلام میں حلال و حرام کے ذریعے ایک جرمن اسکالر نالر سے قلم بند کیا ہے۔ اس کا یہ مضمون جرمن رسالے میں پبلش ہوا ہے اور اس مضمون میں ان اہم خطرات کو بیان کیا گیا ہے جو کہ کتے کو پالنے یا اس کے قریب رہنے کی صورت میں لاحق ہو سکتے ہیں۔ مسٹر نالر لکھتے ہیں کہ گزشتہ چند برسوں میں لوگوں کے اندر کتا پالنے کا شوق کافی بڑھتا جا رہا ہے، جس کے پیش نظر ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ لوگوں کی توجہ ان خطرات کی طرف مبذول کرائی جائے جو کہ اس سے پیدا ہوتے ہیں، خصوصاً جب لوگ صرف کتا پالنے پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ کچھ گھر میں اس طرح چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ چھوٹوں اور بڑوں کا ہاتھ چاٹ لے، ان کی پلیٹوں میں رکھا ہوا کھانا کھا جائے وغیرہ وغیرہ۔
طبی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو کتے کو پالنے اور اس کے ساتھ خوش طبیع کرنے سے جو خطرات انسان کی صحت اور اس کی زندگی کو لاحق ہوتے ہیں ان کو معمولی خیال نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سے لوگوں کو اپنی نادانی کی بھاری قیمت چکانا پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتے کے جسم پر ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو کہ دائمی اور لا علاج مرض کا سبب بنتے ہیں، بلکہ کتنے ہی لوگ اس مرض میں مبتلا ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ اس جراثیم کی شکل فیتا کی مانند ہوتی ہے اور یہ انسان کے جسم پر پھنسی کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ گو اس قسم کے جراثیم مویشیوں اور خاص طور پر سوروں کے جسم پر پائے جاتے ہیں، لیکن نشو و نما کی پوری صلاحیت رکھنے والے جراثیم صرف کتوں پر ہوتے ہیں۔ یہی جراثیم گیدڑ اور بھیڑیے کے جسم پر بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ جراثیم اتنے باریک ہوتے ہیں کہ دکھائی دینا مشکل ہوتا ہے۔ یہ جراثیم انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں مختلف شکلوں میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اکثر پھیپھڑے، تلی، گردہ اور سر کے اندرونی حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کی شکل وقت کے ساتھ ساتھ بدل جاتی ہے، یہاں تک کہ خصوصی ماہرین کے لیے بھی ان کی شکل کی شناخت مشکل ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس سے جو زخم پیدا ہوتا ہے، خواہ وہ جسم کے کسی بھی حصے میں ہو، صحت کے لیے سخت مضر ہے۔ ان جراثیم کا علاج اب تک دریافت نہیں کیا جا سکا۔ کتے کے جراثیم سے انسان کے جسم پر جو زخم ابھر آتے ہیں ان کی تعداد 1% سے کسی طرح کم نہیں، اور بعض ممالک میں تو 12% تک اس میں مبتلا پائے جاتے ہیں۔ اس مرض کا مقابلہ کرنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ ان جراثیموں کو کتوں تک ہی محدود رکھا جائے اور انہیں پھیلنے سے روکا جائے۔ اگر انسان اپنی صحت کو محفوظ اور اپنی زندگی کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو اسے کتوں سے دور رہنا چاہیے، انہیں قریب آنے سے روکنا چاہیے، بچوں کو ان کے ساتھ گھل مل جانے سے بھی روکنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتا کسی کے برتن میں منہ ڈالے تو اسے چاہیے کہ برتن کو 7 مرتبہ دھوئے اور ان میں سے 1 مرتبہ مٹی لگا کر دھوئے۔ ناظرین، یہ جو معلومات آپ کو بتائی گئیں اور پھر ان کا موازنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرمودات کے ساتھ کریں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں کتا پالنے سے منع فرمایا، یا پھر کسی پلیٹ میں کسی برتن میں کتے کا منہ لگ جائے تو اس کو پاک کس طرح کرنا ہے، تو یہ غور کی بات ہے کہ کیا اس زمانے میں کوئی جدید لیبارٹری موجود تھی کہ جہاں سے حاصل ہونے والی معلومات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان باتوں کی تلقین فرمائی؟ یقیناً ایسی بات نہیں تھی۔ تو پھر ان تمام نصیحتوں کا ماخذ کیا تھا؟ ہمارا ایمان ہے کہ وہ ماخذ رب ذوالجلال کی ذات بابرکت ہے۔ اس کا ثبوت قرآن مجید فرقان حمید سورۃ نجم کی ان آیات میں ملتا ہے جس میں فرمان باری تعالیٰ ہے، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور دین اسلام پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔